بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ کہہ رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا خاص پور والو کہ اللہ نے آیت کے آغاز میں ہی بتا دیا کہ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے. ارے توجہ کرنا، توجہ. اللہ کا خطاب ہی ایمان والوں سے ہے. اور معلوم ہے آپ کو قرآن مجید کی جو 114 سورتیں ہیں اس میں 86 سورتیں مکی ہیں، 28 سورتیں مدنی ہیں. یعنی 86 وہ سورے ہیں جو اللہ نے مکے میں اتارے، 28 وہ سورے ہیں جو اللہ نے مدینے میں نازل کیے. اب چاند اور سورج کا چشمہ لگا کر بھی دیکھ لو تو وہ 86 سورے جو اللہ نے مکے میں اتارے ان میں سے اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، مگر جو 28 مدنی سورے ہیں جو اللہ نے مدینے میں نازل کیے ان میں جگہ جگہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو. یعنی کہ اللہ قرآن میں ہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا. ہائے 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 ہائے. مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کیا کرو، اتقوا اللہ، اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میرا سوال یہ ہے مسلمانوں کہ اس آیت کو اترے ہوئے 1400 برس ہو گئے. اللہ نے 1400 برس پہلے تم سے کہا تھا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو 1400 برس ہو گئے اس آیت کو نازل ہوئے. اب میرا سوال ہے تمام علماء اسلام سے، مفکرین اسلام سے، مبلغین اسلام سے کہ سارے مسلمان مجھے مل کر بتائے کہ اللہ نے 1400 برس پہلے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا 1400 برس کے بعد سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ اللہ جانے خاص پور کہا ہے کیا سارے مسلمان سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ کہا نہیں مولانا، سارے مسلمان سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے. دلیل کیا ہے؟ کہا اگر سب سچوں کے ساتھ ہو گئے ہوتے تو مسلمان 73 فرقوں میں نہ بٹتا. اللہ اکبر. مسلمان اتنے فرقوں میں تقسیم نہ ہوتا. آج اسلام 73 فرقوں میں بٹ گیا، مسلمان 73 فرقوں میں بٹ گئے. اور المیہ کیا ہے پتا ہے؟ جس کے پاس جاؤ اسی کا مولوی جنت کی ٹوکری لیے بیٹھا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے. اور میرے نبی نے 1400 برس پہلے ہی کہہ دیا تھا ستفترق امت، دیکھو میرے بعد میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی. 73 فرقوں میں امت بٹ گئی. میرے نبی نے فرمایا فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. توجہ کرنا، اللہ کے رسول کہہ رہے فرقتن کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا ملتن واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا. تو میرا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ میں نے کہا میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے. اب جوانوں نے پوچھا مولانا وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی. آئے 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 آئے. اللہ اکبر. کہ وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کیا سب سچوں کے ساتھ ہو گئے؟ کہا نہیں مولانا، سب سچوں کے ساتھ نہیں ہوئے. اگر ہو گئے ہوتے تو آج عالم اسلام فرقوں میں نہ تبدیل ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ میرا جوان مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا سچے کون ہیں؟ توجہ، سچے کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اگر یہ پہچاننا ہے کہ سچے کون ہیں تو پہلے یہ پہچان لو کہ جھوٹے کون ہیں. آئے ہائے 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 ہائے.
ارے اگر یہ پہچاننا ہے، جاننا ہے کہ سچے کون ہیں، تو پہلے تو یہ جان لو کہ جھوٹے کون ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا تاریخ اسلام میں محاذ ہے، کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسا میدان ہے کہ جہاں سارے جھوٹے آ کر ایک ساتھ جمع ہو گئے ہوں؟ تو اب جو ان جھوٹوں کے مقابلے پہ نکلا ہوگا وہی سچا ہوگا۔ ارے توجہ کرنا، وہی سچا ہوگا۔ کہا ہاں مولانا، ایک واقعہ گزرا ہے جسے واقعہ مباہلہ کہتے ہیں، ایک میدان گزرا ہے جسے میدان مباہلہ کہتے ہیں۔ بھائی ہوا کیا؟ توجہ آخری آدمی تک، کیا ہوا؟ کہا نجران کے عیسائی پادری، نجران عرب میں ایک جگہ ہے، توجہ، جس طرح ہندوستان میں یہ جگہ ہے خاص پور، عرب میں ایک مقام ہے نجران، وہاں عیسائی رہتے تھے۔ تو عیسائیوں کے پادری آئے میرے نبی کے پاس اور آ کر میرے نبی سے سوال کیا۔ پتا ہے نا مسلمانوں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ عبداللہ ہے۔ توجہ، عیسائیت کا عقیدہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اسلام کا عقیدہ عیسیٰ اللہ کے عبد، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی۔ اب یہ لوگ آئے میرے نبی کے پاس سوال لے کر اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ آپ کس بنیاد پر یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں عبداللہ ہے؟ توجہ میری طرف دیکھنا جوانوں، میرے نبی نے پہلے جواب نہیں دیا، میرے نبی نے پہلے آنسر نہیں دیا، میرے نبی نے کاؤنٹر سوال کیا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ جوانوں، تم سے آج منافقین، منحوس ملا مولوی یہ سوال کرتے ہیں نا، عزاداری کہاں سے آئی، تازیہ داری کہاں سے آئی، جلوس کہاں سے آیا، فرش ادا کہاں سے آیا، ماتم کہاں سے آیا، تو تم فوراً جواب دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہو۔ فن مناظرہ کا ایک قاعدہ یاد رکھنا، جب دشمن سوال کرے تو پہلے جواب نہ دینا، پہلے اس کے سوال کی دھجی اڑا دینا، پہلے کاؤنٹر سوال کرنا۔ توجہ، وجہ یہ ہے کہ اللہ پہلے کرنے والوں سے نہیں پوچھتا، اللہ پہلے انکار کرنے والوں سے پوچھتا ہے۔ نہیں پہنچا خاص پور؟ دلیل دے دوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ تو جا کر قرآن پڑھنا، اللہ نے فرشتوں سے نہیں پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں کیا، اللہ نے پہلے ابلیس سے پوچھا تو نے سجدے کا انکار کیوں کیا۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اللہ ہم سے قیامت میں بعد میں پوچھے گا ہم نے عزاداری کیوں کی، پہلے مفتی منحوس سے کہے گا تو نے عزاداری کے خلاف فتویٰ کیوں دیا۔ اللہ پہلے انکار کرنے والوں سے پوچھتا ہے۔ اب جب یہ آئے، آ کر میرے آقا سے کہا کہ آپ عبداللہ کیوں مانتے ہیں، میرے نبی نے پہلے کاؤنٹر سوال کیا، کہا یہ بتاؤ تم ابن اللہ کیوں مانتے ہو، اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ چونکہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا کہ اگر اس دلیل پر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو تمہیں تو چاہیے کہ پہلے آدم کو اللہ کا بیٹا مانو، اس لیے کہ بغیر باپ کے اور وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ توجہ، مگر کہتے ہیں نا میری جان، جو ضد پر آ جائے، جو حجت پر آ جائے، جو یہ سمجھ لے کہ انڈیا کے شبلی نمانی ہم ہی ہیں، ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ نہیں پہنچا مجمع؟ ارے جو بیچارہ سویا ہے تم اس کے آنکھوں میں ایک گلاس پانی ڈال دو فوراً اٹھ جائے گا، مگر جو منحوس مٹیا کے لیٹا ہے بالٹی پانی ڈالو نہیں اٹھنے والا۔ یہ مٹیائے ہوئے تھے۔ توجہ، میرے نبی دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ 3 روز تک بحث چلتی رہی، مناظرہ ہوتا رہا۔ میرے نبی نے کبھی توریت سے دلیل دی، کبھی زبور سے دلیل دی، کبھی انجیل سے دلیل دی، کبھی قرآن سے دلیل دیا، کبھی عقل سے دلیل دی، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 3 دن جب مناظرے کا مباحثے کا گزر گیا، اللہ کی قدرت کو جلال آیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کے میرے نبی کو بعد درود و سلام
सलाम फरमाया कि आका अल्लाह फरमाता है अब आप इनसे मजीद बहस ना करें, अब ये इस लायक नहीं है कि आप इनसे बहस करें। आप 3 दिनों से इन्हें दलीलों पे दलील देते जा रहे हैं, ये मानने को तैयार नहीं। आप इन्हें तौरात से दलील देते हैं, आप इन्हें ज़बूर से दलील देते हैं, आप इन्हें इंजील से दलील देते हैं, आप इन्हें कुरान से दलील देते हैं, ये मानने को तैयार नहीं है। तो आका अब आप इनसे बहस ना कीजिए। मेरे नबी ने आसमान की तरफ देखा और देख कर कहा परवरदिगार तू बता तो फिर क्या करूं। अल्लाह ने कुरान की आयत भेज दी, फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरे हबीब अब इनसे कहो कि लाएं ये अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को लाएंगे, लाएं ये अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को लाएंगे, लाएं ये अपने नफ्सों को, हम अपनी जानों को लाएंगे। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। तवज्जो मुसलमानों, सहाबी रसूल हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बात बच्चों की आई तो नबी ने किसी और के बच्चों को नहीं लिया, सिर्फ अली के 2 बच्चों को लेकर निकले। अरे मजमा नहीं पहुंचा, कौन 2 बच्चे बता दूं? इमामैन करीमैन नय्यरैन सय्यदैन क़िबलतैन शरीफैन हरमैन हसन हुसैन। इमामैन करीमैन सय्यदैन नय्यरैन शरीफैन क़िबलतैन सिबतैन हरमैन नय्यरैन हसनैन। हसन और हुसैन को लेकर निकले। मैंने कहा या रसूल अल्लाह किसी और के बच्चों को भी ले लीजिए, अरब में बहुत से ऐसे बूढ़े हैं जिनको बुढ़ापे में औलाद नसीब हुई है, किसी और के बच्चों को ले जाइए। फकत अली के बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हैं? आवाज आई तूने आयत नहीं पढ़ी, अल्लाह आयत में कह रहा है बच्चों को लेकर नहीं सच्चों को लेकर जाना है। अल्लाहु अकबर। आयत में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि लाओ तुम अपनी बेटियों को, अरे जब पहुंच गए उनको मेरा सलाम। अगर अल्लाह ये कह देता ना लाओ तुम अपनी बेटियों को, मौलवी फौरन डंडी मारता, वो तो जाना ही बेटी को था। हाय 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 है। अच्छा आयत में अल्लाह ने आगे बढ़ के कहा अनफुसना, लाओ तुम अपने नफ्सों को, तवज्जो लाओ तुम अपनी औरतों को। तो जब औरतों को लाना हुआ तो याद रखना औरत में माँ भी आ गई, बहन भी आ गई, बेटी भी आ गई, बीवी भी आ गई। तारीख़ इस्लाम लिखने वालों ने लिखा कि कम से कम 12 उम्महातुल मोमिनीन मुसलमानों की अम्मा जान नबी की 12 बीवियां घर में मौजूद थी, मगर जब बात औरत की आई तो नबी ने किसको लिया? फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा बुतूल हज़रा इंसिया हौरा। अल्लाहु अकबर। शहजादी आलमयान को लिया। अल्लाहु अकबर। और जब बात जानों की आई, नफ्सों की, आयत में गुंजाइश है, आयत में है जमा का सिगा। नबी चाहते तो कई मर्दों को जान बना कर लेकर जा सकते थे, मगर सिर्फ अली मुर्तजा को लेकर निकले। तवज्जो। अच्छा कोई ऐसा भी नहीं था जिसने आगे बढ़ करके कहा हो कि या रसूल अल्लाह हमें भी साथ ले चलिए। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि सब जानते थे ना आयत कह रही है जो झूठा होगा उस पे लानत होगी। अरे मजमा कहाँ है? अच्छा आयत में तीनों लफ्ज है जमा। तवज्जो, अबनाना, निसाना, अनफुसना। मैं कहूंगा अल्लाह तू तो आलिमुल गैब है, तू तो जानता था तेरा नबी किन लोगों को लेकर जाएगा, तो फिर जमा का सीगा क्यों रखा? तुझे मालूम था जब बच्चों की बात आएगी तेरा नबी 2 बच्चों को लेकर जाएगा, तुझे मालूम था जब औरतों की बात आएगी तेरा नबी 1 ज़हरा को लेकर जाएगा, तुझे मालूम था जब जानों की बात आएगी तो 1 अली को नफ्से रसूल बनाकर लेकर जाएगा, तो फिर जमा का सीगा क्यों रखा? अल्लाह ने कहा तुम मुनाफिक का मिजाज नहीं जानता। अगर आयत में जमा का सीगा ना होता तो बाद में मुनाफिक कहता जाना तो हम भी चाहते थे, क्या करे आयत में गुंजाइश नहीं थी। आय हाय हाय। अल्लाह ने कहा देखो गुंजाइश थी मगर तुम इस लायक नहीं थे कि इनके बराबरी में आ सकते। अरे अल्लाह जाने मेरा मजबा कहाँ है। मेरे सुन्नी भाई भी यहाँ पर मौजूद है, हुसैनी है सब। अब उनके लिए मैं बता दूं, तुमसे भी बड़ा मुफ्ती पूछता है ना पंजतन क्या है। आज मुझसे समझ लो पंजतन क्या है। पंजतन कौन है? नबी घर से अकेले निकले 1 तन, नबी के साथ अली निकले 2 तन, अली के साथ जहरा निकली 3 तन, फातिमा के साथ हसन निकले 4 तन, हसन के साथ हुसैन निकले पंजतन। हाय 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 पंजतन। और डिजाइन देखो काफले का डिजाइन, आगे आगे है नबी,
نبی کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں امام حسن، نبی کے گود میں ہے امام حسین، نبی کے پیچھے ہے شہزادی زہرا، شہزادی کے پیچھے ہے مولا علی شیر خدا۔ ارے نہیں پہنچا خاص پور، جملہ بدل کر کہہ دوں، آگے آگے نبیوں کا سردار، انگلی پکڑے جنت کا سردار، گود میں ہے شہیدوں کا سردار، نبی کے پیچھے عورتوں کی سردار، فاطمہ کے پیچھے ولیوں کا سردار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وجہ ہے نا، علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے۔ یاد رکھنا، علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ۔ اچھا یہ اکثر لوگ تم بھی سوچتے ہوگے نا کتنا پیاسا ہے شبیر وارسی، ہر وقت پانی پیتا رہتا ہے۔ یہ میں پانی نہیں پیتا ہوں، کچھ منحوسوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو شیعہ تھوک پھینک کر پانی نہیں دیتے۔ آئے 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 آئے۔ سب مل کر حیدری۔ پتا چلنا چاہیے زمانے والوں کو کہ خاص پور میں علی کے خاص چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ ارے اب علی کا نعرہ نہیں لگے گا تو کب لگے گا؟ یہ ابن زیاد کا زمانہ تھوڑی ہے، یہ امام زمانہ کی حکومت کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نکلے نبی پنجتن کو لے کر، اب وہی پادری جو اب تک بحث کر رہے تھے، جیسے ہی نبی کے ساتھ دیکھا چار لوگوں کو، کہنے لگے اب تو ہم ان سے بحث نہیں کریں گے۔ چیلوں نے کہا کہ اب تک تو 3 دنوں سے بحث کیے جا رہے تھے، مسلمانوں کے رسول دلیل پہ دلیل دے رہے تھے، تم بحث پہ بحث کر رہے تھے، آج کیا ہو گیا؟ سرنڈر کیوں ہو گئے مباحلہ شروع ہونے سے پہلے؟ دیکھیے ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کچھ استاد ایسے بھی ہیں جو منحوس چیلوں کے اکسانے پر اکسا جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مگر یہ بے وقوف نہیں تھے، یہ سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا نہیں اب ہم ان سے بحث نہیں کریں گے۔ مباحلہ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ آیت ہے وَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پادریوں سے کہا چیلوں نے کہ اب بحث کیوں نہیں کرنا چاہتے، اب مباحلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تو پادریوں نے کہا ہم کیا کریں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے رسول اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، ان کے چہرے کے نور کے جلال سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ کا سینہ پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک بات تو پادریوں کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر اہل بیت کے مقابلے میں آئے تو پھٹ جائیں گے، جل جائیں گے، مر جائیں گے، جہنم چلے جائیں گے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے خاص پور والوں، پادری کے سمجھ میں آ گیا، مولوی کے سمجھ میں اب تک بات نہیں آئی۔ ایک سلامات پڑھے مل جل کر بابا دے بلند۔ پادری سمجھ گیا، مولوی اب تک نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کو لے کر آئے نبی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ پادری سرنڈر نہ کرتے، بحث کر لیتے، مباحلہ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ کہ آیت موجود تھی فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ، اللہ کی لعنت برستی۔ کیا ہوتا؟ انسان کتوں میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، چہرے کتوں کے جیسے ہو جاتے، چہرے مسخ ہو جاتے ان کے۔ اچھا آپ بھی بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں میرے چہرے کو اور چاہتے ہیں ہر چیز میں کھول کھول کر پڑھوں۔ چلو کھولتا ہوں، میں تو یوں بھی کھولنے میں بدنام ہوں۔ چلو ایک چھوٹا سا منظر دکھاتا ہوں اپنی بات کی دلیل پر۔ جنگ خندق ہے، توجہ،
पूरी जंग नहीं पढ़नी, कुछ मंजर बताऊंगा ताकि मौजू से रिलेट हो जाए। जंग खंदक क्या हुआ? दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। हजरत सलमान फारसी ने आका से कहा, आका क्या यह बेहतर नहीं होता कि उनके और हमारे दरमियान खंदक खोद दी जाती? खंदक यानी बड़े बड़े गड्ढे। अब तारीख इस्लाम पढ़ना, आका ने, नबी ने हुक्म दिया, मुसलमानों खंदक खोदो, गड्ढे बनाओ ताकि वहां का लश्कर इस तरफ ना आ सके। मगर मैं क्या करूं, तारीख लिखने वालों ने लिखा कि किसी ने थोड़ी सी पतली सी जगह छोड़ दी थी। किसने छोड़ी थी? तारीख में जाकर पढ़ना। शब्बीर वारसी से हर बात ना पूछो, दुबले पतले लोगों का नाम मिंबर से नहीं लिया जाता। तवज्जो है ना? अब ये पतले लोग कौन थे जिन्होंने पतली जगह छोड़ी? ये जाकर तारीख तबरी से पूछना, इमाम तबरी से पूछना। बहरहाल पतली जगह छूटी, वहां से दुश्मन के लश्कर का सबसे बड़ा पहलवान अम्र इब्ने अब्दवत वहां से इधर आ गया। आने के बाद कहने लगा, मुसलमानों को चैलेंज किया, मुसलमानों तुम्हारा यह अकीदा है कि मैदान जिहाद में मार दो तो गाजी और मर जाओ तो शहीद, और शहीद हुए तब भी तुम जन्नती, गाजी बने तब भी तुम जन्नती। तो आओ मैं तुमसे जन्नत का सौदा करने के लिए आया हूं, आकर मुझे मार दो, मारकर गाजी बन जाओ तब भी जन्नती हो गए, मेरे हाथों मरकर शहीद बन जाओ तब भी जन्नती हो गए। जब इन्होंने देखा कि कोई नहीं निकला तो मनहूस ने क्या किया, मेरे नबी के खैमे पर तलवार मारी। मेरा नबी जिस घर में था उस घर में इसने तलवार मारी। मेरा नबी खैमे से बाहर निकला और निकलने के बाद एक मर्तबा जलाल में उसे देखने लगा। एक सहाबी बढ़ा, नाम मत पूछना मुझसे, तवज्जो, हम बीमार के नहीं बीमारी के दुश्मन है, तवज्जो। एक सहाबी बढ़ा, बढ़कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं इसको जानता हूं, आलम जाहिलियत में मैं इसके साथ था, मैंने देखा कि एक जंग में इसके मुकाबले पर 1000 का लश्कर आया, इसने अपने 2 हाथों में ऊंट के बच्चों को उठाया और उठाकर 1000 के लश्कर पर यह गालिब आ गया। इतना सुनना था कि मेरे नबी के जमाल नुमा चेहरे पर जलाल आया। मेरे नबी ने मजमा देखा और देखकर कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाए? हाय हाय हाय, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाए? वही उठा जो हर जंग में उठता था। उठा मेरा मौला। नबी ने कहा, अली बैठो। दूसरी मर्तबा कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाए? फिर अली उठे, कहा, अली बैठो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका अखलाक तो पूरी दुनिया में मशहूर है आका, आप तो खुल्क़े अजीम पर फायज हैं आका। कुरान में अल्लाह कह रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, मेरे नबी का किरदार तुम्हारे लिए जमाने वालों रोल मॉडल है। आका आपका अखलाक इतना बुलंद है, आज क्या हो गया? अम्र को कुत्ता क्यों कह रहे हैं? आवाज दी, तूने देखा नहीं, इसने मेरे घर पर हमला किया। यही तो समझाना था नबी को कि देखो, जब भी जिस जमाने में भी जो भी मेरे घर पर हमला करे, समझना अपने वक्त का कुत्ता है। नहीं, ऐसे नहीं, नारा हैदरी। तेरी जवानी पर तो ऐसे 1000 मनहूस बुढ़ों के बुढ़ापे कुर्बान जिनके गलों से अली नहीं उतरता है। सलामत रहो, तेरी माँ की शराफत पर सलाम कि उसने तुझे अली अली करना सिखाया। तवज्जो, जो भी जहां भी जिस वक्त भी जब भी नबी के घर पर हमला करे, समझना कुत्ता है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अब नबी ने दूसरी मर्तबा कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पे जाए? फिर अली उठे, काली बैठो। अब तीसरी मर्तबा नबी ने आखिरी बार कहा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले पर जाए? अब तीसरी मर्तबा भी जब अली उठे, नबी ने कहा, अब अली आप जाइए, अब अली तुम जाओ। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, पहली बार में ही अली उठ गए थे, भेज देते, ये 3 मर्तबा तकरार क्यों की? कहा, तू मुनाफिकों का मिजाज नहीं जानता, अगर पहली बार में ही अली को भेज देता, बाद में मुनाफिक कहता, वो तो हमें चांस ही नहीं मिला, जाना तो हम भी जा। नारा हैदरी, वो तो चांस ही नहीं मिला। माशाअल्लाह, सलामत रहो। वो तो चांस ही नहीं मिला, जाना तो हम भी चाहते थे, हम भी दिखाते कि हमारा आपके टीपू सुल्तान है, हमें मौका ही नहीं मिला। अब तीसरी मर्तबा अली उठे, कहा, अली अब आप जाइए।
اللہ اکبر. اب جب علی جانے لگے نبی نے جملہ بدل دیا. آقا کہنے لگے اب تک کیا کہہ رہے تھے, کون ہے جو کتے کے مقابلے پر جائے. جب علی جانے لگے تو نبی نے کہا برز الایمان کلو الی الکفر کلو. اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. کمپلیٹ ایمان کمپلیٹ کفر کے مقابلے پر. مسلمانوں, نبی نے ایمان سنایا نہیں ہے, خندق میں دکھایا ہے. جو خندق میں بھول گئے ان کو غدیر میں دکھایا, جو غدیر میں بھول گئے عرفات میں دکھایا, جو عرفات میں بھول گئے معراج میں دکھایا نبی نے. توجہ, آقا کہنے لگے برز الایمان کلو الی الکفر کلو. اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. میں نے کہا آقا اب تک تو کہہ رہے تھے کون کتے کے مقابلے پہ جائے. علی جانے لگے تو آپ نے جملہ بدل دیا, کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. آقا نے کہا تو بات نہیں سمجھا, بڑا بھولا ہے. علی ہے اسد اللہ, اللہ کا شیر. شیر کتے کو مار دے تو کمال کیا ہے. ہائے 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 ہائے, کہ بڑے بڑے شیر کتوں کو مار دے تو کمال کیا ہے. کہ اب ایمان کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے. توجہ, کیا ہوا, علی گئے, عمرو سامنے سے آیا, علی کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا کیا لشکر اسلام میں کوئی بہادر نہیں بچا, کوئی شجاع نہیں بچا کہ تیرے جیسے کمسن کو بھیج دیا. میرے مولا نے کہا بات کم کر, حملہ کر. توجہ, اس نے کہا نہیں, تم نوجوان ہو, کمسن ہو, پہلے تم حملہ کرو. علی نے کہا کہ اگر میں نے پہلے حملہ کر دیا تو تو حملہ کر نہیں پائے گا, اس لیے کہ تجھے پتا نہیں میں کسی اور ابو کا نہیں, ابو طالب کا بیٹا ہوں. ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہ اگر میں نے پہلے حملہ کر دیا تو پھر دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا, تو حملہ کر. اس نے حملہ کیا, جنگی جوہر دکھائے, منحوس نے ایک ضربت ماری, گھوڑے کے 4 ٹانگ کاٹ دیے, علی کو جلال آیا. علی نے ذوالفقار اٹھائی. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جب شیر کبھی گیدڑوں پر حملہ کرتا ہے تو روب سے ہی گیدڑ کی حالت خراب ہو جاتی ہے. علی کا رینج ایسا تھا, علی کا پاور ایسا تھا, علی کے چہرے پر جلال ایسا تھا. علی نے جب ذوالفقار اٹھائی وہ گر گیا زمین پر. علی اس کے سینے پر سوار ہوئے. پتہ ہے نا کیا کیا اس نے, علی کی شان میں گستاخی کی. علی سینے سے اترے, اتر کر ٹہلنے لگے. کچھ دیر ٹہلے, ٹہلنے کے بعد پھر حملہ کیا. اسے دو حصوں میں علی نے چیر دیا. علی حیدر ہے نا, تمہیں معلوم ہے نا شیروں کی الگ الگ قسم ہے. شیر بیٹھا ہو تو اسد ہے, شیر جب غور سے دیکھے تو زیغم ہے, شیر جب شکاری کو گھومے تو زرغام ہے, شیر جب ترائی پہ چلنے لگے تو زرغام ہے. شیر حملہ کرے شکار پر تو عباس ہے, شیر شکار کو چیر ڈالے تو حیدر ہے. اللہ اکبر. توجہ, اب علی ٹہلنے لگے, پھر حملہ کیا, چیر دیا. جنگ فتح ہو گئی. کچھ لوگ آئے نبی کے پاس علی کی شکایت لے کر, یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, علی دشمن کے سینے پر چڑھ چکے تھے, علی کو اسی وقت دشمن کو مار دینا چاہیے تھا, مگر ہم نے دیکھا کہ علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے. آقا ہمیں بڑی فکر ہو رہی تھی, کوئی پیچھے سے حملہ کر دیتا علی کے اوپر تو کیا ہوتا بتائیے, ہم بڑے فکر مند تھے. ہاں یہ کو تو کوئی سمجھداری نہیں ہوئی نا کہ سینے سے اتر کے ٹہلنے لگے. پھر حملہ کیا. نبی نے مسکرا کر کہا حملہ علی کا ہے, پوچھ مجھ سے رہے ہو, ارے بلاؤ علی کو بلاؤ. بلایا گیا علی کو. یا علی یہ لوگ تمہاری شکایت لائے ہیں کہ تم سینے پر چڑھ چکے تھے عمر کے, پھر اترے, پھر ٹہلے, پھر حملہ کیا, پھر چیرا. علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میری تلوار اللہ کی رضا کے خاطر چلتی ہے. جب میں اس کے سینے پر چڑھا اس نے میرے شان میں گستاخی کی, اللہ کی رضا پر میرا جلال غالب آ گیا. میں اتر کر اپنے جلال کو ٹھنڈا کرنے لگا, اور جب واپس رضا الہی غالب آیا میں نے اس پر دوبارہ حملہ کیا, اس لیے کہ علی کی ذوالفقار اللہ کی رضا کی خاطر چلتی ہے. میرے نبی نے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا اور دیکھ کر کہا سنو, ضربت علی الی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ضربت خندق کے میدان میں, علی کی تلوار کا ایک وار دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے. اب میں پوچھوں گا کہ جس کی تلوار کا ایک وار دونوں جہان سے افضل ہو, اس علی کا مقابلہ ٹکے ٹکے کا ملا کرنے لگا.
कोई देखा? सुनना चाहता है शब्बीर वारसी का अकीदा तो सुन। ऐसे कहा तो है मगर यहाँ भी कहा गया है इसलिए कह रहा हूँ, सुन मेरा अकीदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीना व इमामुल मुत्तकीना अली वलीउल्लाह व वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फासिल। ये है मेरा अकीदा। सुन लिया मेरा अकीदा। मेरा पहला इमाम अली है, मेरा दूसरा इमाम हसन है, मेरा तीसरा इमाम हुसैन है, मेरा चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, मेरा पांचवा इमाम मोहम्मद बाकर है, मेरा छठा इमाम जाफर सादिक है, मेरा सातवां इमाम मूसा काजिम है, मेरा आठवां इमाम अली रज़ा है, मेरा नवा इमाम मोहम्मद तकी, मेरा 10वां इमाम अली नकी, मेरा 11वां हसन अस्करी, मेरे वक्त का इमाम मेहदी। तवज्जो करना, अब ये है मेरे इमाम। ये कौन है? ये है सच्चे इब्ने सच्चे इब्ने सच्चे इब्ने सच्चे। तो अब जो इनके मुकाबले पे आया वो झूठा इब्ने झूठा इब्ने झूठा इब्ने झूठा। मैं सच बता रहा हूं, दो तरह के लोग इस वक्त मेरी मुखालिफत कर रहे हैं। गैर तो इसलिए मुखालिफत कर रहा है कि उनसे अहले बैत की अजमत हजम नहीं हो पा रही है, इसलिए कि जिन किताबों में उन मनूसों ने छुपाया है, मैं उन्हीं किताबों से अली निकाल कर बता रहा हूँ, हुसैन की अजमत निकाल कर बता रहा हूँ। तो गैर तो इसलिए मुखालिफत कर रहा है कि उसे अजमत अहले बैत हजम नहीं हो पा रहा है, और अपने जो कुछ चिटपुंजी मुखालिफत कर रहे हैं, वजह यह है कि उनकी दुकानदारी को खतरा हो गया है। हाँ, यही वजह है। अच्छा सुनो, यहाँ पर बैठकर शब्बीर वारसी अली अली कर रहा है ना, खासपुर में कोई कमाल नहीं है, मैंने कोई तोप नहीं मारा, कोई मिसाइल नहीं मारा, इसलिए कि यहाँ तो सारे अपने हैं। अपने 100 लोगों के बीच अली 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 करना कमाल नहीं है। मजा तो तब आए जब 1000 मुनाफिकों का मजमा हो, वहां अली अली कर तो पता चले कलेजा मीसम जैसा है।